دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مختلف عنوانات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے چلتا آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک بہت بڑا باب اس بات کا ہے کہ جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی ہے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں بچپن، لڑکپن اور جوانی کے اکثر ایام گزرے ہیں، تو اس معاشرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اختلاف کیوں کیا، یا جو اختلاف کیا تو وہ کس بات میں اختلاف کیا کہ آیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اختلاف کرتے تھے یا کچھ اور بات تھی؟ اس لیے کہ یہ ایک مسلم قانون ہے کہ جس جگہ پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن اور وجہ ضرور ہوتی ہے، بغیر وجہ کے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ باپ بیٹے میں اگر اختلاف ہے تو اس کے پیچھے بھی وجہ ضرور ہوگی۔
بھائیوں میں اختلاف ہے، رشتہ داروں میں اختلاف ہے، محلے داروں میں ہے، استاد شاگرد میں ہے، ایون کہ جس جگہ پر بھی اختلاف ہوگا تو سو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن اور اس کی وجہ ضرور ہوگی کہ اختلاف کیوں ہے۔ چنانچہ مکہ والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وہ کون سی وجہ ہے آج بس یہی آپ کو سمجھانا ہے کہ وہ کس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اختلاف کرتے تھے اور کیا اختلاف کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بڑے پیارے انداز میں وضاحت فرمائی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر، یہ اہل مکہ کو آپ کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، جو اختلاف تھا تو پھر کس سے تھا؟ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ اور آیت کا نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم، میرے پیارے پیغمبر اس بات کا ہمیں اچھی طرح علم ہے، میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ انہ لیحزنک الذین یقولون، میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، اور آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں کن باتوں سے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام سناتا ہوں، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں، اور جواب میں کوئی مجھے ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجھے شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجھے مجنون کہہ رہا ہے، اور کوئی جناب مجھے پاگل کہہ رہا ہے اور دیوانہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کوئی مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ فرمایا ان کی ان باتوں سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے پیارے پیغمبر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میرے پیارے پیغمبر اگلی بات بھی سنیے گا کہ وہ آپ کی ذات سے اختلاف نہیں کرتے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیارے پیغمبر وہ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وہ آپ کی ذات اقدس پہ کبھی بھی جھوٹے اور بے ایمان ہونے کی کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یا اللہ اگر وہ جھوٹا مجھے نہیں کہتے، میرے اوپر جناب اعتماد کرتے ہیں، تو پھر دوسری طرف دیکھیں کتنی بڑی بڑی تدبیریں جو میرے پیارے پیغمبر کے خلاف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تدبیروں کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ 9واں پارہ اور سورہ انفال میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
انفال اور آیت کا نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر عرض کرتے ہیں مولا کائنات اگر مجھے نہیں جھٹلاتے تو میرے خلاف یہ صبح شام تدبیریں تیار کر رہے ہیں، میری مخالفت اور دشمنی میں ان کی ساری باتیں چل رہی ہیں۔ دیکھیے گا رب کا قرآن بھی بیان فرماتا ہے، پر میں میرے پیغمبر کے خلاف 3 تدبیریں بنائی مشرکین مکہ نے۔ پہلی تدبیر فرمایا اسے قید کر دیا جائے، دوسری فرمایا اسے قتل کر دیا جائے یا اسے مکہ سے نکال دیا جائے۔ فرمایا تدبیریں کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، ان کی تدبیریں ہوتی رہیں، واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا انسانوں کی تدبیریں نیچے رہ جائیں گی، میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان پہ غالب آ جائے گی۔ اچھا جی، تو فرمایا اگر مجھے نہیں جھٹلاتے تو پھر میرے خلاف تدبیریں کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ تدبیریں ہو رہی ہیں، مدینہ منورہ میرے پیارے پیغمبر موجود ہیں، یہودیوں کے 2 بڑے سردار آ گئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے قبائل میں جھگڑا چل رہا ہے، آپ تشریف لائیے گا اور ہماری آگے صلح کروا دیں، ہم آپ کو اپنا مصلح مانتے ہیں، ہماری صلح کروا دیں تاکہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر بذات خود اس بات کے جانتے ہوئے بھی کہ یہود کی طرف سے کتنی پہلی تکالیف میرے پیارے پیغمبر کو پہنچ چکی تھی، دشمنیاں بھی سامنے تھی، سارا کچھ ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ چلو یار اگر صلح ہوتی ہے تو میں پیغمبر چل کے ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے میرے پیارے پیغمبر کو ایک قلعے کی دیوار کے سائے میں بٹھا دیا۔ میرے پیارے پیغمبر وہاں تشریف فرمائے، کہتے یا رسول اللہ ابھی بلا کے آتے ہیں، دونوں فریقین آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور ادھر دوسری طرف سے ایک آدمی کو تیار کیا اور کہا آئیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اوپر سے اس دیوار کے پتھر پھینکے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو شہید کر دیا جائے۔ فرمایا ادھر انہوں نے تدبیریں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ میرے جبرائیل جا کے میرے پیارے پیغمبر کو بتلا یہ تدبیریں بن رہی ہیں اور میری تدبیریں میں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا اٹھ جاؤ میرا سونا پیغمبر اس جگہ سے، حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے تو بتانا کیا چاہ رہا تھا، فرمایا خلاف تدبیریں کرنے والے میرے پیارے پیغمبر جتنے بھی ہو جائیں ان سب پہ میں اللہ کی تدبیر غالب آ جائے گی۔ اچھا قرآن مجید کا ایک اور انداز دیکھیے گا، اصل بات نہیں بھولنی، ٹھیک ہے، جو میں نے شروع کی ہے نا وہ بات نہیں بھولنی کہ اختلاف کی وجہ تلاش کرنی ہے۔ بس اسی ضمن میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی تھوڑی سی شان سنا کے، عظمت سنا کے، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور پھر اصل بات کی طرف آؤں گا۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، یہ 14واں پارہ میرے سامنے ہے اور سورہ ہجر ہے، اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان فرماتا ہے، فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ فرمایا آگے مشرکین مکہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن یہ کس پہ نازل کر دیا ہے؟ کہتے ہیں ایوہ الذی، میرے پیارے پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں
پھر میں اس پہ قرآن نازل ہوا ہے انکا لمجنون، یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ آدمی ہے، ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن نازل ہوتا نا کسی بڑے افسر پہ اور کسی جناب سردار پہ قرآن نازل ہوتا، ہم اس قرآن کو مان بھی لیتے اور ہم اس قرآن پر عمل بھی کر لیتے۔ یہ میرے سامنے سورہ زخرف اور آیت کا نمبر 31 ہے، یہاں بھی دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمائے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ فرمایا کہنے لگے کفار اگر ان دو بستیوں یعنی طائف اور مکہ کی بستیوں کے کسی سردار پہ قرآن نازل ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے، ہم اس پر ایمان بھی لے آتے۔ یہ تو قرآن نازل ہوئے علم یجد کا یتیما، کس پہ نازل ہوا؟ یتیم پہ نازل ہوئے قرآن۔ یہ تو مکہ میں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا ہے، فرمایا اس پہ قرآن نازل ہوا، ہم اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بھائی آپ مانے یا نہ مانے، آپ اس پیغمبر کو، اس آدمی کو دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں۔ اور سنیے گا میرا ذوق میرے پیارے دوستوں، فرمایا جس آدمی کی محفل میں آکے فرمایا بے عقل لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ فرمایا آپ انہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اردو کے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں خراج تحسین پیش کیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اردو کا شاعر؟ کہتے ہیں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ فرمایا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ زلف شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جی آپ تو میرے پیغمبر کو پاگل کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارا کیا ہے جناب کہ میرے پیارے پیغمبر تو سارے عقل مندوں کے سردار ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ میرے پیغمبر کو عطا فرمائی نا، تو میں وہ سمجھ کسی کو عطا نہ ہوئی۔ اس کا بھی ایک بات یہ سنے چھوڑا تھا، غزوہ بدر کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ 313 ہیں اور مقابلے میں ہزاروں کی تعداد ہے۔ فرمایا اسی اسلام میں میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام نے کیا دیکھا، ایک کافر ہے اور وہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب سے گزر رہا ہے۔ مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے پوچھتے ہیں بتا تمہاری تعداد کتنی ہے، کتنی تعداد میں مکہ والے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ تھوڑا سا تشدد کیا، سختی کی، وہ کہتے ہیں واللہ کثیرن، واللہ کثیرن، ہم بڑی تعداد میں بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس اسلام میں میرے پیارے پیغمبر بھی وہاں سے گزرے، دیکھے کیا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کافر ہاتھ لگائے، تعداد نہیں بتا رہا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چھوڑ دو اسے، میرے ساتھ بھیجو۔ میرے پیارے پیغمبر ساتھ لے گئے اور عریش بدر کے اندر اسے جا کے ٹھہرایا ہے۔ وہ چھوٹی سی جھونپڑی جو صحابہ کرام نے میرے پیارے پیغمبر کے لیے بنائی تھی، اس جگہ پہ خیمے کے اندر لے گئے اور جو کچھ میسر تھا کھانے کے لیے اس کافر کے سامنے کھانا پیش کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے اخلاق پہ قربان جاؤں، قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی رحمت اور محبت پہ۔ فرمایا ہے بھی کافر ہے بھی دشمن، لیکن میرے پیغمبر اسے کھانا پیش فرما رہے ہیں۔
صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں بڑا عجیب ماجرا ہے، ہم تو سختیاں کر رہے تھے تعداد پوچھنے کے لیے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کھانا پیش فرما رہے ہیں، باتیں شروع ہوئی، فرمایا سنائیں جی کیا حال ہے آپ کا، آپ سنائیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے یہی کچھ میسر ہے جو میں نے آپ کو دے دیا، بھلا آپ کے لیے کیا کھانا تیار ہوتا ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم تو صبح شام ہر وقت گوشت سے کھانا کھاتے ہیں۔ فرمایا اچھا گوشت کھاتے ہو تو بتاؤ نا پھر کس چیز کا گوشت کھاتے ہو؟ کہتے ہیں اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے کھانا کھلا کے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جانے دو، میں پیغمبر نے پتہ کر لی ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے 100 آدمی اس کو سیر ہو کے کھا سکتے ہیں، 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو ان کی تعداد 1000 ہے۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عقل مندی عطا فرمائی تھی، یہ میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرمائی تھی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جناب یہ پیغمبر اس پر جو قرآن نازل ہوا ہم اس کو کیسے مان لیں؟ بھلا یہ پیغمبر وہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمیں تو یہ شاعر لگتا ہے، ہمیں یہ شاعر کاہن اور جادوگر لگتا ہے، لہذا ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کا ایک اور انداز، فرمایا یہ سورہ انفال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب انداز بیان فرمایا، فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بعذاب علیم۔ فرمایا مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار آکے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کھڑے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سن ہماری بات، اگر یہ قرآن اگر یہ پیغمبر تیری طرف سے حق بھی ہے تو ہم نہیں مانتے۔ جنگت پھر تھارا لے کافرہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اگر یہ حق بھی ہے تیرا پیغمبر، اگر یہ قرآن سچ بھی ہے تیری طرف سے تو ہم نہیں مانتے اس کو۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ہمارے اوپر دردناک عذاب بھیج دے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے نہیں مانتے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بھی عرض کرتے ہیں مولا اب تو زبان سے مانگ رہے ہیں، اب تو زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش فرما دے، اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اور میں میرا پیغمبر وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر میں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ سرائکی میں کہا جاتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا سونا میں عذاب کیوں نہ دیتا؟ اس واسطے کہ میں نو پیدا ہوئے، کیا کہتے تھی؟ میں نو پیدا ہوئے میرا سونا تیری وجہ تو میں اپنے دشمنوں برداشت کی رکھے سا، پر میں لیکن تیری عزت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حرف نہیں آمن دیونا۔ اور میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیارا پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، لہذا میں نے ان کو عذاب نہیں دینا۔ اور سنیے گا جملہ، اگر مزہ آئے تو کہنا اچھی بات کر گئے ہیں۔ عرض کرتا ہوں میرے دوستو جہاں میرے پیغمبر کا ڈیرا ہوگا وہاں رب کی رحمت کا بسیرا ہوگا۔ میرا پیغمبر قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا
جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ لے جائے گا ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں جائیں نا تو آج بھی این اسی جگہ پہ لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں جہاں ابو جہل کا گھر تھا، جہاں ابو جہل کا گھر تھا این اسی جگہ پہ صفا مروہ کی طرف سے باہر کی طرف نکلے آگے جو لیٹرینیں آتی ہیں وہ اس جگہ پہ این بنی ہے جہاں ابو جہل کا کیا تھا، گھر تھا۔ وہاں فرمایا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ تو فرمایا میرا پیغمبر اس لیے عذاب نہیں دیتا، اس لیے کہ آپ جو ان میں موجود ہیں، آپ کے ہونا، آپ کا ان میں موجود ہونا میرے پیارے پیغمبر، فرمایا آپ کی نسبت کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ ان کو برداشت کیے ہوئے ہوں۔ دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کی نسبت کتنی بڑی چیز ہے، فرمایا نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی داعیہ ہیں، میرے پیارے پیغمبر کی جناب رضائی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آ رہی ہیں مکہ میں، ساری کی ساری دائیاں پہلے آ گئی، قبیلہ بنی سعد سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی دائیاں آنے میں دیر ہو گئی، جو سواری ہے بڑی سست ہے، چل نہیں سکتی، جیسے مکہ میں پہنچی ہے کیا سامنے نظر آیا، جتنے بھی امیروں کے بچے ہیں سب اٹھا کے لے جا رہی ہیں۔ دائیاں کہتی ہیں حلیمہ پہلے بھی غربت، پھر بھی تیرے مقدر میں غربت رہے گی، اس لیے کہ امیروں کے بچے تو ہم نے اٹھا لیے، وہ ایک یتیم کا بچہ ہے جو خود یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا، اور میں کوئی ایک رہ گیا، جا پتہ کر لے ہو سکتا ہے وہ تجھے مل جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، پھر میں جیسے ہی دیکھا نا حضرت حلیمہ نے اٹھایا اللہ کے پیغمبر کو سینے سے لگایا، لگا کے سواری پہ بیٹھی ہیں میرے پیارے پیغمبر جیسے ہی سوار ہوئے نا، وہ جو اونٹنی اور آنے لگتی ہے جو سواری انتہائی سستی کی حالت میں آتی ہے، جیسے میرے پیغمبر سوار ہوئے وہ پہلے جا چکی ہے دائیاں، ان کو پیچھے سے جا کے حضرت حلیمہ نے لے لیا۔ دیکھتی ہیں جناب حضرت حلیمہ سے پوچھتی ہیں حلیمہ بتانا کیا تو نے سواری کوئی تبدیل کی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سواری نہیں سوار تبدیل ہے، سوار تبدیل کر کے لائی ہوں۔ فرمایا او میرے دوستوں جس سواری پہ میرے پیغمبر بیٹھے فرمایا وہ سواری سب سے آگے نکل گئی، اور جس صدیق کے کندھوں پہ میرے پیغمبر نے سواری کی ہے وہ صدیق بھی سب سے آگے نکل گیا۔ آپ کے پپلا کا کمتر شاعر تھا، پپلا کا کمتر، وہ کیا کہتے ہیں اس کی بھی سنیے گا، کہتے ہیں ایک او صدیق اکبر ہے لوگوں جندی مہر تے احمد چڑھیا، ایک او صدیق اکبر ہے لوگوں جندی مہر تے احمد چڑھیا، تے یہ ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ رسول دا پڑھیا، روزے محشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا، کم تر ہوتا حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑھیا۔ میں جس کی سواری میرا پیغمبر فرمائے جو میرے پیارے پیغمبر کی سواری بن گیا، فرمائے اسے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ آ جائیے گا اصل بات کی طرف، فرمائے قد نعلم انہم لیحزنک الذین، میرے پیارے پیغمبر آپ کو ان کی باتوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، فرمائے فإنہم لا یکذبونک، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتلاتا ہوں یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ
کی تکذیب نہیں کرتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ میرے پیغمبر 40 سال پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہتے رہے، آپ کی صداقت کی قسمیں اٹھاتے رہے۔ میرے پیغمبر آپ 40 سال کے بعد بھی دنیاوی طور پہ آپ کی بات کو نہیں جھٹلاتے۔ میرے پیغمبر میں اللہ آپ کو بتاتا ہوں، فرمائے یہ کس بات سے آپ سے اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیے گا قرآن مجید سورۃ الانعام اور آیت کا نمبر 33 ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے پیغمبر ان کو اختلاف آپ زبان سے نہیں ہے، ان کا اختلاف میرے قرآن سے ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ان کا اختلاف میرے پیغمبر وہ میرے قرآن سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا ان کے سامنے جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تب انہوں نے کہا تو شاعر ہے، تو جادوگر ہے، تو مجنون ہے، تو نعوذ باللہ جھوٹ ہے، انت کذاب، تو جھوٹ ہے۔ انہوں نے اس وقت کہنا آپ کو شروع کیا ہے۔ میرا پیغمبر آپ کی ذات سے اختلاف نہیں، آپ کی بات سے اختلاف ہے۔ ہاں اب قرآن مجید کے ایک اور انداز دیکھیے گا، یہ میرے سامنے 24واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا انداز بیان فرمایا، فرمایا جو قرآن سے اختلاف کرنے والے ہیں ان کی حیات اور جناب ان کی حالت کو بیان کیا۔ یہ سورۃ الزمر ہے اور آیت کا نمبر 45 ہے، 24واں پارہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑی نشانی بتا رہا ہوں، فرمایا ان لوگوں کی، فرمایا جن کا دل آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ کون اوپر سے آپ کے ساتھ ہے اور کون دل سے جڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا نشانی کیا ہے؟ فرمایا جو دل سے جڑے ہوئے ہوں گے جب ان کے سامنے ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، فرمایا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اشمأزت قلوب الذین، فرمایا ان کے دل سکڑ جائیں گے۔ فرمایا اور سرکی میں منع کیا جاتا ہے اشمأزت قلوب الذین، فرمایا جب اکیلے اللہ کا نام لیا جائے گا، اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، سن کے جناب چیہاں بٹے دے ویسے جی ہاں سمجھے جی ہاں جی استاد جی ہاں سمجھتے ہیں نا جی جناب انہوں تبدل بھی اور کوئی نہیں آنی جیلے دیکھو جناب اللہ 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 لگی بھئی، جب دیکھو جناب ایک اللہ ہی کر سکتا ہے، باقی کوئی بھی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بھی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی بھی مشکلات میں مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بھی جناب کوئی بھی سیلابوں سے بچانے والا نہیں ہے، فرمایا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، فرمایا جب رب کی پکڑ آ جائے کوئی بھی اس میں مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ بیان کیا جائے نا اشمأزت قلوب الذین، فرمایا ایسے لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں، چیاں وٹے بکواس کرتے ہیں۔ فرمایا واہ ان کی طرف دیکھو جناب، ہر وقت توحید لگی ہوئی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی اور بات ہی نہیں آتی۔ اب دوسری طرف وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے جائیں گے، اذا ہم یستبشرون، بڑے خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ بڑے خوش ہو جائیں گے جناب۔ آج تو اس کا جی پھٹیاں کھان لیتیاں نے، آج 10 سال ہی جناب ایسا بیان کیا ہے جناب جی، اور بیان میں کیا ہوا جناب؟ فلاں حضرت صاحب تھے 40 سال تک کچے دھاگے سے الٹے جناب
کنویں میں لٹک کے عبادت کرتے رہے لوگ واجب بادشاہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک بنا لیا ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں ہم ان کی جان کے اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز ہم اس لیے دیتے ہیں بادشاہ یہ پیارے جو ہوئے یہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو گیا اور میرے دوستو ذرا مجھے یہ بتاؤ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے سب سے پیارا کون ہے محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی زبانی بھی سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے میرے پیارے پیغمبر فرما دے قل ان کان للرحمن ولد قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین فرما دیو میرے پیارے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب ہوتا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوتا اور میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بھائی بال بنایا ہوتا تو سب سے پہلے میں محمد اس کی عبادت کرتا کیا کرتا میں محمد اس کی عبادت کرتا ایک معنی دوسرا معنی سنیے گا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اگر دنیا کائنات میں کوئی میرے اللہ کا نائب ہوتا تو سب سے پہلے میں پیغمبر اس کا انکار کرتا میں پیغمبر انکار کرتا اس لیے کہ میرے اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا ہے کہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان میں اور کسی سے پیار نہیں ہے اب سنیے گا میرے پیارے دوستوں جب یہ پیارا کہہ رہا ہے کہ میں پیارا ہو کے بھی اپنے رب کا شریک برداشت نہیں کرتا خود بھی شریک نہیں بنتا تو بھلا اس پیارے سے اور کون پیارا ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں مجبور ہو کے ہر اچھا برا کام اس کے کہنے پہ کر گزرے بادشاہ یہ تبکر کا بادشاہ بھی نہیں کرے گا بادشاہ کو تو چھوڑو جی مسجد تے مدرسے دا جڑا کمیٹی دا صدر ہے وہ بھی یہ نہیں کرے گا مولوی بیچارہ پٹے نہ رائے ویسی اور میری تنخواہ دی سائڈ تک سوچو تو میری تنخواہ نو سوچو جی مسجد کی لینڈرینا بڑے سے کروڑ روپے لا رہے سے اس نے کروڑ روپے لا رہے سے اور جناب کے ٹائلان تے کے چینی تے کے سنگے مرمر تے کے شے لا رہے سے امام صاحب دی تنخواہ جی 14,000 15,000 اتنا ہی مسجد پپلا دے اندر ایک مسجد ہے میں کیا پیچھے کچھ دن پہلے ایک جگہ دے درس آئی تے واپسی تے اصل دی نماز کا ٹائم ہو گیا تے میں کہ مسجد سامنے نماز ادا کر کے لیٹ ہو گئے سا میں گیا اندر اتنے قاری صاحب دوست میرے بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے میں بڑی پیاری بڑا محل تیار میں کیا رہی کہ مسجد بنائی کہ نہیں جی یہ لیٹرین ہے اتنا خرچہ ہے جی 98 کے 88 لاکھ روپے صرف لیٹرین آتے جی کہ جی میں کہتے تیری تنخواہ کتنی آگے جی 15,000 میں کہتے تو نہیں آکھا کہ جی میں انہوں نے عرض کیتا میں کہ جی تو مہربانی کرو 2 سال ٹھیک ہے 15,000 تنخواہ سے میرا گزارا مشکل ہے تو انہوں نے آگے قاری صاحب حالات بڑے مشکل ہیں حالات بڑے اوکھے تو آپ کو کہاں سے دے تنخواہ اسے تو مسجد صدر نہیں اپنے شریک کو برداشت کرے گا اپنے رب کے لیے شریک بناتے ہوئے خدا کا خوف نہیں کرتا جی مطلب آپ یہ سمجھے کہ میں اپنی کوئی آپ کے سامنے وکالت کروں میں آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا نہ میں کسی اور سے لیتا ہوں ٹھیک ہے محنت مزدوری کرتا ہوں بس آپ میرے لیے دعا کر دیا کریں ہاں
تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ جو لوگ آپ سے مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، آپ کی ذات سے اختلاف نہیں ہے، آپ کی بات سے اختلاف ہے۔ اب بات میرے پیارے پیغمبر کی کہاں سے شروع ہوئی، کن الفاظ سے؟ کہ ان لوگوں کا اختلاف میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اب میرے پیارے پیغمبر پہلا دن میں وہ صفا علی اعلان میرے پیارے پیغمبر دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش فرمایا۔ فرمایا او مکہ والوں بتاؤ نا، میں نے 40 سال آپ میں گزارے ہیں، فرمایا میری 40 سالہ زندگی کو آپ نے کیسے پایا ہے؟ فرمایا ایک ایک کہتا ہے، فرمایا جربنا کا مرارا ما وجدنا الا صدقا وعدلا۔ فرمایا ہم نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ آپ کا تجربہ کیا، لیکن آپ سے پڑھ کے ہم نے نہ کوئی صادق پایا نہ کوئی امین پایا۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے پیارے پیغمبر یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بتاؤ میری 40 سالہ زندگی کو آپ نے کیسے پایا، کن لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اندر کہ جن کے ساتھ میرے پیغمبر کا بچپن بھی گزرا، لڑکپن بھی گزرا اور جوانی بھی گزری۔ جی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، آپ کی نحس پہ آ کے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا پپلا کا کوئی آدمی ہو اور یہاں کرے وہ جناب بڑے بڑے فراڈ اور کسی کو دھوکا اور کسی کو جناب کیسے اور کیسے مختلف قسم کے انجیکشن لگائے اور اس کے اوپر وہ بڑی بڑی FIR، اور یہاں سے پھر وہ بھاگے اور جائے کراچی، وہاں جا کے لمبا قمیض پہن لے، گلے میں کوڑ 10 تسبیحاں، ہاتھ میں کوئی 20-30 انگوٹھیاں مدرنے یہ پا کے تے جناب سر پہ ٹوپی اور یہ سارا کر کے حرم اللہ اور کراچی والوں کو کہے کہ میں نو پیر بنو۔ ہو سکتا ہے کراچی والے دھوکا کھائے اور اسے اپنا پیر بنا لے، اس کی پیری کا مزہ تو تب ہے کہ پپلا کے بازار میں کھڑے ہو کے کہے اوے پپلا والوں میں نو پیر بنو۔ سامنے کھڑے ہو کے لوگ کیا کہ حضرت صاحب اتنے رکو نا تھوڑے نہ دیا FIR ایسا چاہیے نا جنہیں جنہیں دوسرا کرتوت کیتے وہ تو پہلے صاف کرو نا تو پیری مریدی تو بعد چوسی۔ اور میرے پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے 40 سال جن لوگوں کے اندر گزارے تھے ان کے اندر کھڑے ہو کے اپنے بچپن کے یاروں اور جوانی کے یاروں کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا، بتاؤ میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پہ تم نے کوئی داغ دیکھا ہے؟ بتاؤ نا میں نے کیسے تمہیں گزارے۔ اور میرے دوستو یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی ہمت نہیں کوئی ایسا دعویٰ کر لے۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب سنا نا کہ بڑے جناب میں پیغمبر کی ساری گزری ہوئی زندگی پہ یقین کر رہے ہیں تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تطیعوا العرب والعجم۔ فرمایا اے اہل مکہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی اور عرب اور عجم کی بادشاہت میں پیغمبر تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سارے عرب اور عجم تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ اب میرے پیارے پیغمبر کی بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ جو ذات کے نعرے لگانے والے، وہ جو ذات کو ماننے والے تھے، اب آئی نا پیغمبر کی بات۔ جیسے پیغمبر نے شروع کی نا اپنی بات، کوئی 1 سیکنڈ کہنے والے پہلے جناب آپ سے بڑا سچا اور صادق اور امین نہیں ہے، وہی آگے سے کیا کہتے ہیں انت الکذاب، تجھ سے بڑا تو نعوذ باللہ جھوٹا ہی اور کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کو فرمایا 1 سیکنڈ پہلے سچا کہا
جیسے ہی بات شروع ہوئی تو وہ اپنی اصل بات سے ہی پھر گئے. آپ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں نعوذ باللہ. آپ تو ہمیں شاعر اور شاعر اور مجنون لگتے ہیں کہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میرے دوستو میرے پیارے پیغمبر نے انہیں کوئی غلط بات نہیں کہی, صرف پیغام ہی تو سنایا نا اپنا. اور مکہ والوں ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مان لو, ایک اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لائق مان لو, ایک اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز, ایک اللہ تعالیٰ کو اپنی مشکلات میں حل کرنے والا, اور میں ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا مان لو, حاجت روا مان لو, ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے, اس کو مان لو. اور میں صرف یہی تو کہا تھا نا, لا الہ الا اللہ, اور میں اس کے علاوہ کوئی بھی غیب دان نہیں ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا علم جاننے والی ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے. اور میں میرے پیغمبر کی بات آئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اور میں یہ آپ کی بات سے اختلاف کرنے والے ہیں, آپ کی ذات سے اختلاف نہیں کرتے تھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی ذات کو تب بھی ماننے میں تکمیل ہوگی نا جب آپ کی بات کو مانیں گے. جی جب آپ کی کیا کریں گے, بات کو مانیں گے. ایک آدمی ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا, چلے میں حدیث سنا دیتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا, فرمایا کہ رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ ہم سب بھی کرتے ہیں, آنے والے لوگ بھی کریں گے یقیناً, تو محبت کا معیار کیا ہوگا؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون ہے آپ کی محبت کے اندر سچا اور کون ہے جھوٹا؟ میرے پیارے پیغمبر نے 2 لفظ فرمائے. فرمایا من احبنی فقد اطاعنی, من احبنی فقد اطاعنی, مجھ سے محبت وہ کرے گا جو میری بات کو مانے گا. کیا کرے گا؟ جو میری بات کو, سمپل سی بات ہے, سادہ سی بات ہے, جو میری سنت کو مانے گا, جو میری سنت پہ چلے گا, جو میری بات کے پیچھے چلے گا, وہی مجھ سے محبت کرے گا. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر میری بات پہ چلتا ہے, فَقَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس لیے میرے پیارے دوستو اختلاف کی اصل وجہ آپ کو بتانا تھی. وہ میرے پیارے پیغمبر کا وہ مسئلہ, وہ اصل عقیدہ, وہ اصل نظریہ, وہ اصل بیس اور بنیاد کہ جہاں سے میرے پیارے پیغمبر نے تبلیغ کا آغاز کیا, اور میں اس سے شروع کیا نا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, پچھلے دن بھی قاری صاحب مجھے کہہ رہے تھے, کہتے تھے ایک ساتھی کہتے ہیں استاد ہارون متشدد ہوں گے. میں اتنے تھانوں اللہ معاف کرے کہتا یہ کرنی جی کہ میں کسی کو برا بلا کہتا, میرا قصور کیا ہے؟ آپ اتنے بیان میں بیٹھے ہیں, سارے جو شروع سے آئے ہیں, آپ کو قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس کا نمبر بتائے ہیں جی, اس کے علاوہ ساتھ میں پارے کا نمبر بتائے ہیں, سورت کا نام بتائے ہیں. اور بھائی میری زبان میں اعتبار نہیں تو نوٹ کر کے گھر جا کے ترجمہ دیکھ لو جی. یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, صرف ہدایت لوگوں کے لیے بنایا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جی. یہ بنایا, ہر میرا جمعہ اس پہ اپلوڈ ہوتا ہے, میرے نام سے ہی ہے جی. آج میں مکر جاؤں ہو سکتا ہے, اس سے تو نہیں مکر سکتا نا کہ آن دا ریکارڈ موجود ہے چیز. تو اس لیے بھائی میرا کام ہے سنانا. تو انہوں نے جواب دیا, بڑا پیارا جواب, میں وہ آپ کو جواب سناتا ہوں. ایک طرف ہوتے ہیں فضائل, ایک طرف ہوتے ہیں مسائل. جہاں فضائل بیان ہوں گے اسے میٹھیاں میٹھیاں گلوں سے, اور جہاں مسائل بیان ہوں گے تو جیسے میرے پیغمبر کی دشمن ہوئے نا لوگ, تو مسائل کے اندر تو پھر ایسے دشمنیاں اٹھانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو شریعت کے مسائل سناتا ہوں جو قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بیان فرمائے. اب وہ مسائل بتانے, اب اگر کوئی کہے ہارون کو متشدد تو چلو اس کی مرضی جی, کوئی کہے اس طرح کہتا رہے, ہمارا کام ہے پہنچا دینا. مالی کا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے, مالی کا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے.
اگر کم ہے میرے اللہ دا رنگ لا دے یا اللہ دے جی یہ میرے رب کے کام ہے کس کی ہدایت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق فرمائے وما علینا الا البلاغ